کیا ہے خوشی؟ اچھا دیکھو، ہم خوشی کی جب بھی بات کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ خوشی کو ہم نے مشروط کیا ہوتا ہے، کنڈیشنڈ کیا ہوتا ہے. ہم نے خوشی کو کنڈیشن کیا ہوتا ہے خواہشات کے ساتھ، کہ اگر میری یہ خواہش پوری ہوگی اور یہ خواب پورا ہوگا تو میں خوش ہوں گا. خوشی کا تعلق خواب اور خواہش کے ساتھ نہیں ہوتا، خوشی کا تعلق آپ کے مزاج کے ساتھ ہوتا ہے، موڈز کے ساتھ ہوتا ہے. بڑے کم لوگ جانتے ہیں جو ہمارے موڈز ہیں، وہ موڈز جو ان سے ہیں وہ 16 موڈز ہیں. اچھا. اور 16 موڈز جو ان سے ہیں وہ پیچھے 16 کیمیکلز پہ بیسڈ کرتے ہیں، یعنی 16 کیمیکل ہیں جو ان موڈز کو مینج کر رہے ہوتے ہیں. سو ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے موڈز ہیں اس میں سے ایک موڈ کا نام ہے پلیئر، خوشی، خوش رہنا. اور یہ جو خوش رہنا ہے یہ کیکا لگانے کا نام خوشی نہیں ہے کہ لطیفہ سنا کیکا لگا دیا پھر غمزدہ ہو گئے. نہیں، خوشی کا مطلب ہے کہ آپ کی ایوریج اگر نکالی جائے پورے دن کی تو آپ 51% خوش رہتے ہیں. 100 میں سے 51% خوش رہنا بڑا ضروری ہے. وہ لوگ جو 51% خوش رہتے ہیں وہ خوش لوگ ہوتے ہیں، اور جو زیادہ ہوتے ہیں 51% سے زیادہ ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ان سے ہیں وہ کہہ لیجئے سیڈ سول ہوتے ہیں. یہ سیڈ سول جو ان سے ہیں، کہہ تو دیا جاتا ہے پیدائشی ہیں، لیکن بعض اوقات حالات، واقعات اور آنے والے جو چیلنج ہیں، مسائل ہیں، وہ اتنا توڑتے ہیں انسان کو کہ انسان سیڈ سول بن جاتا ہے. اور سیڈ سول کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی وہ کاموں سے فری ہوا تو اداس ہونے کی ڈیوٹی اس نے لی ہوتی ہے، ڈپریس ہونے کی اس نے ڈیوٹی لی ہوتی ہے. اس کو اس کی کوئی تنخواہ نہیں مل رہی ہوتی، لیکن وہ بغیر تنخواہ کے ہی نا امید، ڈپریس، پریشان، غمزدہ وہ بیٹھ جاتا ہے. یعنی نہ شاعر ہے نہ وہ میر درد ہے، لیکن غمزدہ رہنا اس کے مزاج میں شامل ہو چکا ہے. تو یہ جو غمزدہ رہ کے خوش رہنا، بعض لوگ اپنے غم میں بھی خوش ہوتے ہیں. وہ غم میں خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غم سے خوش ہوتے ہیں شاید، یعنی وہ غم کو بھی پلیئر بنا لیتے ہیں. اچھا، یہ وہ لوگ تو نہیں جن کو لوگ کہتے ہیں خوش مزاج ہے، یار یہ اس کو بھی تو دکھ ہے لیکن یہ خوشی میں ہے. اچھا دیکھو، ایک اس میں پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہیں، دو کریکٹرز ہیں جن کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا. اس میں سے ایک کریکٹر ہے جو غم میں رہ رہ کے غمزدہ رہنا عادی ہو چکا ہوتا ہے اور یہی اس کا کمفرٹ زون ہوتا ہے. اچھا. مشکلیں اتنی پڑی کہ ایسا ہوگی، وہ ایکسپٹ کر جاتا ہے، جی غم ہی ہے، جی لائف ہے ہی غم کا نام، زندگی کیا ہے، جبر کا دریا اور تکلیف کا دریا ہے، اس قسم کے مسئلوں میں پڑا رہتا ہے. صحیح. اب یہ جو غم کا دریا جو ان سے ہے اس کیفیت میں رہنے والا ایک مزاج ہے سیڈسٹ. یہ جو مزاج ہے، یہ بندہ جو مرضی امید کی بات ہو، جو بندہ جو مرضی حالات ہوں، یہ اس نے سیڈ ہی ہونا ہوتا ہے. اچھا. پاکستان میچ جیت گیا ہے، حالات اچھے ہو گئے ہیں، اکانومی بہتر ہے، پیٹرول سستا ہو گیا ہے، کہ جی کی ہونا ہے، اگلی بار تو ہار ہی جانا ہے. یہ جو مزاج ہے نا، یہ وہ کسی نے آگے جی سیڈسٹ کو بتایا کہ جی پیٹرول سستا ہو گیا، وہ کہندا جی خوش ہونے دی لوڑ نہیں، اگلی مہنگا بھی ہونا. یعنی کہ وہ اس پہ خوش نہیں ہوگا، اس مومنٹ کو انجوائے نہیں کرے گا، اگلے غم کا انتظار ہوگا اور وہ اگلے غم کی طرف نگاہ، یعنی اس کی آنکھ ڈھونڈے گی ہی کسی حادثے کو، پریشانی کو، خدشے کو. اچھا، ایک اور کریکٹر ہے جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، اس کو پرموٹ کر رہے ہیں. یہ وہ کریکٹر ہے جسے سمجھ آ جاتی ہے. سمجھ کیا آتی ہے؟ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسے سمجھ آ رہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے. اچھا. کیونکہ مرنا ہے اس لیے زندہ رہنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر زندہ رہنا ہے تو خوش رہ کے زندہ رہنا چاہیے، غمزدہ رہ کے کیوں زندہ رہنا. جب جینا ہی ہے تو رو کے جینے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ مسکرا کے خوش رہ کے جئیں. تو یہ جو انتخاب ہے، آپ نے ٹک لگایا، اپنی مرضی سے آپ نے ٹک لگا دیا کہ جی میں نے غمزدہ رہ کے نہیں جینا، میں نے خوش رہ کے جینا. یہ جو اپنی چوائس ہے، جو انتخاب ہے، یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ایک رویے کا، ایک ایٹیچیوڈ کا آپ نے انتخاب کیا اور وہ ایٹیچیوڈ خوش رہنے کا ایٹیچیوڈ. ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی، کہا جاتا ہے جو لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے یا اب تم خوش ہو نا، تم دیکھنا تھوڑی دیر بعد تم رو گے، تھوڑی دیر بعد تمہیں کوئی غم آئے گا، تھوڑی دیر بعد تمہیں کوئی پریشانی. ایسے کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھو، حقیقت یہ ہے کہ جو ہماری ہم برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے نا کہیں سائیکالوجی میں فیئرز بڑے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے بزرگوں کے ارد گرد کے لوگوں کو. وہ خوشی کو فوراً جوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی خوش ہو رہے ہو نا، اب تمہیں اس کے برابر غم بھی آنا ہے، برابر ہونا. اچھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. بالکل. یہ متس ہیں سب کے سب نا، یہ متس ہیں. ہمیں کئی بچپن سے متس ملتے ہیں نا. مثلا دیکھیں، میں بچپن میں جب گر جاتا تھا تو میری ماں کی آواز آتی تھی کہ اٹھ جا اٹھ جا، کیڑی دا آٹا رڑ گیا. اب یہ کیڑی کا آٹا ڈل گیا یا رڑ گیا، یہ جو تھا یہ ماں کا جملہ، یہ اٹھا دیتا تھا
کہ یعنی کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں, میرا نقصان نہیں ہوا, وہ کیڑی کا آٹا گرا ہے بیسیکلی. چھوٹی سی کیڑی جا رہی تھی میری, اسے ٹھوکر لگی ہے, کیڑی دا آٹا رڑ گیا. وہ جو کیڑی کا آٹا رڑ گیا اس سے مجھے سیٹسفیکشن ہوتی تھی کہ میں کلا نہیں, میرا نقصان ہوتا بھی کوئی نقصان ہوگا. ایک محاورہ بنایا ہوا تھا, ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ آپ غم کی حالت میں جو آپ کا رجوع ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. رجوع از یور اٹیچمنٹ اینڈ یور کنسرن. آپ نے کسی تکلیف کی حالت میں, پرابلم کی حالت میں رجوع کدھر کیا؟ رجوع اگر آپ کا اللہ کی طرف ہے, آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان. کیا بات کہ آپ کو ٹھوکر لگی تو آپ ٹھوکر لگتے ہی آپ نے اللہ پکارا. ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے, بچہ روتا ہے نا, ماں لگا بھی دے دو تو ماں ہی کہتا ہے. ایسا ہے. اللہ کے رستے پہ چلنے والا تکلیف میں ہوتا ہے, وہ اللہ ہی کہتا ہے, وہ پکارتا ہے تو اللہ ہی نکلتا ہے, کیونکہ رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے. یہ جو اللہ کی طرف رجوع ہے یہ آپ کو خوش بھی رکھتا ہے, سکون میں بھی رکھتا ہے, اطمینان میں بھی رکھتا ہے. اشفاق صاحب کا ایک بڑا اچھا جملہ مجھے یاد آتا ہے. اشفاق صاحب کہتے ہیں ایمان والا یعنی مومن تو نا امید ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات ہے. اس کے لیے نا امیدی کیسی؟ نا امیدی نا خوشی تو اس کے لیے جس کے پاس ایمان نہیں ہے. بہت خوب. میں اپنے سننے والوں کو کہوں گا, آپ کی تکلیف انتہا کی ہے, آپ کی پرابلم جتنی مرضی بڑی, آپ کے مسئلے بڑے ہیں, آپ تکلیف کی انتہا, آپ بستر پہ پڑے ہیں, مرگ کے بستر پہ پڑے ہیں, آپ کی پریشانیاں بڑی ہیں, آپ کے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے, آپ کے پرابلمز بڑے ہیں, خدارا اللہ سے امید نہ چھوڑیے. یہ جو امید ہے نا یہ کمال کا کام کرتی ہے. آج تو سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ ہوپ والے بندے, امید والے بندے کا اورا اور طرح کا ہوتا ہے, اس کی مقناطیسیت اور طرح کی ہوتی ہے. ہوپ والے بندے جو ان سے نا یہ محفل میں بیٹھتے ہیں, امید بانٹتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں. یہ اپنے سے جونیئرز کو. میں انٹرپٹ کرنا تھوڑا سا چاہوں گی, اگر اس کو نظر بھی آ رہا ہے کہ دکھ ہے, پریشانی ہے, میں نہیں کر پاؤں گا, میں گر جاؤں گا, پھر بھی امید بانٹ رہے, تو یہ ایک پازیٹیو بات. دیکھو امید نا کرنٹ کی طرح, جیسے ایک پاور ہاؤس سے کرنٹ آتا ہے اور بلب روشن ہو جاتا ہے, امید گرے ہوئے بندے کو نا ہوپ مل جاتی ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ گے انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں, تم نے گھبرانا نہیں. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ میجک دیا ہوتا ہے, ان کے پاس یہ جادو کی چھڑی ہوتی ہے, وہ امید بانٹتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے, وہ جن میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کی جیبیں تو نہیں بھر سکتے, لیکن ان کے دل اور ان کے دماغ میں ہوپ, امید اور یقین, یہ دولت ہے, یہ بانٹ کے وہ چلے جاتے ہیں. امید کی دولت, امید کا لنگر بہت بڑا لنگر ہے. کہ کسی نے آپ کو لنگر بانٹا اور امید کا لنگر بانٹا, اس نے کہا پریشان نہیں ہونا, اللہ کی رحمت جون سی نا اس سے کبھی نا امید نہیں ہونا. تو یہ جو رحمت سے نا امید نہ ہونا ہے یہ اللہ کا کرم ہے. امید کا ہونا بھی ایک بہت بڑی ایک کرم نوازی ہے اللہ کی, کہ آپ کی امید قائم ہے. سو سب کچھ جانے دیں, سب کچھ گوا دیں, جیبوں کا مال کم ہو جائے, کام کاروبار کم چلے, دکانوں پہ مندے ہو جائیں, مارکیٹ میں ہڑتالیں چل رہی ہوں, سب کچھ ہو, لیکن امید کو کبھی گوانا نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا شاہ جی مجھے بتائیے کہ بچپن میں نا بچہ بہت خوش ہوتا ہے, کیونکہ اسے سمجھ بھی نہیں ہوتی چیزوں کو ویسے لے کر بھی نہیں چل رہا ہوتا جس طرح بڑے سوچ رہے ہیں, سائنٹیفکلی, لاجیکلی. بچہ اپنی مست دھن میں چل رہا ہے, اپنے مست ماحول میں چل رہا ہے, تو وہ خوش بھی ہوتا ہے. تو بڑے ہو کر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ جب بڑا ہو گیا تو وہ خوش نہیں رہ پا رہا؟ اچھا, ایک بڑا شاندار جملہ انگلش میں محاورہ ہے, لیکن اس کا ترجمہ, یہ لا علمی بڑی نعمت ہے, لا علمی بھی نا نعمت ہے. صحیح. اچھا, علم دو طرح کا ہے. ایک علم ہے امید پیدا کرنے والا, ایک علم ہے وہ بھی سچا, لیکن وہ ڈس اپوائنٹ کر دے گا آپ کو. اچھا, آپ کا کمال ہی ہوتا ہے جب آپ زندگی گزارتے ہو اور ایک بھرپور زندگی گزارنا چاہتے ہو, تو آپ کرتے یہ ہو کہ آپ امید والے علم کو بڑھاؤ. امید والے علم کو بڑھاؤ گے تو آپ کی زندگی میں امید, ہوپ اور خوشی بڑھ جائے گی. یاد رکھیے گا, جیسے سانس لینا بڑا ضروری ہے, جیسے کھانا کھانا بڑا ضروری ہے, جیسے رات کو سونا بڑا ضروری ہے, اس طرح خوش رہنا بڑا ضروری ہے. خوش رہنا بہت ضروری ہے. بڑے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں. میں کیونکہ اللہ نے مجھے ایک بڑا ورسٹائل سا ایک پروفیشن دیا کہ ہر شعبے کے لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑ جاتا ہے. کوئی محکمہ نہیں بچا, کوئی ادارہ نہیں بچا, تو سب جگہ ٹریننگز اور مشاہدہ, کاؤنسلنگ, کوچنگ. میں نے نجف یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ہم نے خوشی کو عہدے کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے. صحیح, بالکل. کہ جو کسی ٹاپ کے عہدے پہ بیٹھا ہو وہ بڑا خوش ہوتا ہے.
बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. मैंने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे लोगों को रोते देखा है, बड़ी बड़ी तकलीफ में देखा है, ऐसी ऐसी तकलीफ में देखा है कि अल्लाह की पनाह. यानी कि खुशी का ताल्लुक किसी ताकत या ओहदे के साथ नहीं है. अगर ओहदे या ताकत के साथ होता तो 3-3 बार वजीर आजम बनने वाले ये कभी ना कहते मुझे क्यों निकाला. यानी इस जुमले में जो हसरत है वो आप अंदाजा नहीं कर सकते. बाज़ वक़्त कुछ जुमले ही नाकामी के जुमले होते. सो ये एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जिंदगी में ओहदा, इक्तदार, ताकत ये कोई कंडीशन नहीं है खुश रहने के लिए. अच्छा, बाज लोग ना वो कंडीशन बनाते हैं कि हम बड़े घर में होंगे ना तो खुश होंगे. वो देखो जी, वो कितने 3 कनाल के घर में रह रहा है तो खुश रह रहा है, 2 कनाल के घर में. हम तो रहते 2 मरले 3 मरले किराए के घर में. खुशी का ताल्लुक बड़े घर या छोटे घर से नहीं है. खुशी का ताल्लुक बड़े दिल के साथ है. अगर दिल आपका बड़ा नहीं है ना और घर कनालों में है, दिल चिड़ी जितना है आपका, आप खुश नहीं हो सकते. खुशी की परी, खुशी का देवता, खुशी का जिन इतना बड़ा है वो बड़े दिल में आता है. अच्छा. वो छोटे मोटे दिल में नहीं आता. तो जिनके दिल छोटे होते हैं ना, जिनके दिल तंग होते हैं, जो जमा करते रहते हैं, जो हर वक्त कंजूसी दिखाते हैं, जो अपने माल को कब्र में साथ लेके जाना चाहते हैं. वो कहानी बनी हुई है कि एक बंदा इजराइल आ गया. उसने कहा जी तेरा टाइम पूरा हो गया, उठो. चलो साथ मेरे. उसने कहा जी कोई एक ख्वाहिश मेरी है. उसने कहा कोई एक ख्वाहिश. कहता है चलो है क्या बता दो. कहता है ये जो सारा मैंने माल जमा किया इसको साथ लेके जाना है. उसने कहा जी उधर नहीं जा सकता, इधर का माल इधर रहता है, तुमने साथ जाना है. तो जिसने जाना है नजफ, वो माल की लालच और माल की परवाह में और माल की फिक्रों में उदास बैठा रहे, गमजदा बैठा रहे. और एक फैक्ट्री ला लेती है, दूजी लगती नहीं पई. वो दूजी जो नहीं लग रही वो टेंशन बनी हुई है. देखो साडा काम नहीं होता पा जी, साडा डील डन नहीं होती पई. वो डील जिंदगी में 100 डन हुई होती हैं, वो नहीं बंदा देखता. लेकिन नाखुश होता है. एक बात याद रखना, जो बंदा अपने दिमाग को, ब्रेन को और ब्रेन की एक्टिविटी को समझ जाता है ना कि यार मेरे दिमाग ने, मेरे माइंड ने मुझे गुलाम बनाया हुआ है. अच्छा. वो खुश रहना शुरू कर देता है. उसे समझ आ जाती है कि मेरा माइंड है, मेरे माइंड का कोई माइंड नहीं है. सही. जब माइंड का माइंड नहीं है तो जिधर लगा लोगे इसको ये उधर लग जाएगा. एक जुमला बोल के खत्म करता हूँ. वो 3 इडियट में एक डायलॉग बोलता है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. अपने दिल को तसल्ली देते. वो कहता है कि यार ऑल इज वेल से मसले हल होते हैं. कहता नहीं नहीं नहीं, मसले नहीं हल होते. लेकिन माइंड को तसल्ली हो जाती है, होप मिल जाती है कि सब ठीक है, बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा. और इंसान के माल ने नहीं अमाल ने साथ जाना है. अच्छा शाह जी, मुझे बताइए, इंसान जो है ना रवैयों से सीखता है और उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं वो रवैये देखता है, वो फिर अडॉप्ट करता है, उसे पसंद आ जाए. तो खुश रहने का भी कोई रवैया है, कोई एक आपका कोई तरीकेकार होता है कोई जो आप अडॉप्ट कर लेते हो तो आप खुश रहते हो? अच्छा देखो, अप्रोच है. खुश रहना एक अप्रोच का नाम. जैसे एक चीजों में अप्रोच होती है आपकी, कि आपकी इस चीज के बारे में क्या अप्रोच है. सही सही. आप लेडीज में शॉपिंग के बारे में, आप माशाल्लाह शॉपिंग के बारे में एक अप्रोच आपकी होगी. इसी तरह काम के बारे में अप्रोच होती है. खुशी एक अप्रोच का नाम. और ये जो खुशी अप्रोच है ये बड़ी डिफरेंट एक अप्रोच है. ये अप्रोच ये है कि आप किस तरह से देखते हैं अपनी जिंदगी में चीजों को. बाज लोगों की जिंदगी में जो आधा पानी का ग्लास है ना, वो आधा खाली दिख रहा होता है, भरा हुआ आधा नहीं दिख रहा होता. यानी इसका मतलब ये है कि बाज लोग मनफी पहलू को ही देखते हैं, क्या मुस्बत को देखते ही नहीं है, आधा खाली देखते हैं. इसी तरह दुनिया में हर चीज का कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है. जो कहानी शुरू हुई उसने एंड भी होना है, जो अरूज है उसने ज़वाल पे भी जाना है. आपका काम चल रहा है, कभी नहीं भी चलेगा, काम अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं. सो मेरा मानना ये है नजफ कि जब आप ये मान जाओ कि जिंदगी जोन सी है, ये जिंदगी दरअसल कभी खुशी और कभी गम का नाम है. इसमें 100% किसी को खुशियां नहीं मिलती. इसको कभी ये भी देखें, सारे गम भी नहीं मिलते, खुशी भी मिलती है, गम भी मिलते. तो जो समझ जाता है इस कहानी को, इस क्या लीजिए जीवन दास्तान को, जिंदगी की दास्तान को, कि जिंदगी की ट्रे में दोनों चीजें पड़ी हैं, खुशी भी पड़ी है, गम भी, खाने दोनों है, सामना दोनों. ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. बानो आपा अल्लाह गरीके रहमत करे, किसी ने पूछा कि बानो आपा ये अल्लाह वाले और दुनियादार में क्या फर्क है. अच्छा. अल्लाह के वली, दरवेश, फकीर जो अल्लाह की राह पे चलते, उसमें और दुनियादार में क्या फर्क है. बानो आपा ने कहा कि फर्क है रिस्पॉन्स का.
اللہ والے کا کسی واقعے پہ رسپانس ڈفرنٹ ہوتا. ٹھیک. دنیا دار کا وہی رونا دھونا. صحیح. اللہ والا تکلیف کی حالت میں بھی شکر ادا کر رہا ہوتا. یہ اس کا رسپانس ہے. بہت خوب. ہونے والا عمل اختیار میں نہیں ہے آپ کے, لیکن جو رد عمل ہے وہ آپ کے اختیار میں. سو آپ رد عمل ہمیشہ اچھا رکھتے ہو کہ میرے مالک تیرا شکر ہے, تیری کرم نوازی ہے, صحیح. تیرا کرم نہ ہوتا تو شاید میں یہاں نہ ہوتا. ایسے